الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین المتین الکریم. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر سب سے پہلے بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں رمضان مبارک نصیب ہوا اور اس مبارک مہینے میں ہم نے اپنی طاقت کے اعتبار سے حسب قوت حسب استطاعت عبادتیں کی. اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے عید بھی دیکھی اور آج رمضان کے بعد بھی موجود ہے اس کی عبادت کے لیے اور اسی کے گھر میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کس طرح اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے. تو جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. کہ اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے اپنا سوت جو ہوتا ہے، دھاگے جو ہوتے ہیں جس کو پرویا جاتا ہے، جس سے دسترخوان ٹوپیاں بناتی ہیں عورتیں، اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے اپنے سوت کو پرویا پوری محنت کے ساتھ اور اس کے بعد اسے توڑ دیا. یہ بہت بڑی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں عبادت کرتے ہو لیکن رمضان کے بعد عبادت نہ کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو رمضان میں پابندی سے عبادتیں کرتا ہو، مسجدوں میں حاضر ہوتا ہو اور کسی پر غصہ کا اظہار نہ کرتا ہو، والدین کی اطاعت کرتا ہو، یہ ساری عبادتیں ہی ہیں. تو اگر یہ صرف رمضان میں وہ کرتا ہو اور رمضان کے بعد چھوڑ دیتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کی عبادت کرتا تھا، اس کی نہیں جس نے رمضان کی دیا. اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. رمضان کی اگر عبادت جو کرتا تھا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان تھا اور چلا گیا. ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے جو حی و قیوم ہے، جو کبھی بھی مرنے والا نہیں، لا یزال ہے، لم یزل ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے. اصل میں حی وہی ہے، اسی کی ذات ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر ہم نے رمضان کو یہ کہہ لیا کہ ہم نے رمضان ہی کی عبادت کی ہے، رمضان میں عبادت کی ہے، تو گویا وہ شخص صرف رمضان کی عبادت کر رہا ہے. جبکہ ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے جس نے رمضان جیسی نعمتیں ہمیں عطا کی. یہ بہت بڑی نعمت تھی. آپ سوچیں کہ ایک عبادت کا کتنا گنا ثواب ہمیں ملتا تھا. یہ تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں جس چیز کا ہمیں احساس نہ ہو اور وہ ہماری عقل سے پرے ہو اس کا حساب، اور وہ ہمیں ملتا بھی ہو اور اسے کوئی جتائے بھی نہ، اور اسے وہ چیز ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور وہ نعمت اور وہ اجر ہمیں اس وقت ملے جب ہمارا بچہ بھی ہمارا ساتھ نہ دے، جب ہماری ماں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اب جب ہمارا باپ بھی ہمارا ساتھ نہ دے، یعنی بروز قیامت. تو اس وقت اس نعمت کی اصل حقیقت سمجھ میں آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد عبادت میں لگے رہنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اسی عورت کی طرح ہو جائیں گے جس نے پوری محنت کے ساتھ. وہ عورت کا قصہ بتایا گیا جس نے بتایا کہ وہ عورت خود بھی اور اپنی باندیوں کو بھی لے لیتی تھی اور ساتھ میں وہ سوت کو پیروتی تھی، اور جب سوت پورے دن تک بناتے تھے وہ اور بن جاتا تھا تو اس کے بعد وہ خود اپنا سوت جو ہے بکھیر دیتی تھی، ادھیڑ دیتی تھی، اور اپنی باندیوں کو بھی یہ کہتی کہ تم بھی جتنا سوت تم نے بنایا ہے ادھیڑ دو. اب آپ سوچو کوئی بلڈنگ بنائے اور اسے گرا دے، وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا. تو ہم نے اپنی ساری قوت لگا دی رمضان کی عبادت میں، ساری قوت لگا دی،
اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نوجوان ہو یا بچے ہو یا بوڑھے ہو، ہر ایک مسجد کی شان بنا ہوا تھا. اور بوڑھے تو ہمیں ماشاءاللہ ہمارے سر کے بہت عظیم سائے ہیں جو ہمیشہ مسجدوں میں رہتے ہیں. اگر یہ نہ رہے تو مسجدیں خالی ہو جائے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جو پہلی صفوں کو آباد رکھتے ہیں. لیکن رمضان میں تو جوان اور بچے بھی آتے تھے، تو سبوں نے محنت کی اور ساری تگ و دو کی، برائیوں سے بچے رہے. اگر گھر میں ٹی وی تھا تو کیبل کا وائر نکال دیا، یہ ساری چیزیں ہم نے کی. لیکن رمضان کے بعد اگر ہم دوبارہ اسی طرف آ رہے ہیں تو اس عبادت کا اور اس محنت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا رمضان کی ہوئی عبادت، صرف رمضان کی ہوئی عبادت ہمارے لیے پورے سال کے لیے کافی ہے؟ بالکل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ضروری یہ تھا کہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے جو رمضان کی عبادت کرنے کا موقع دیا اور اس میں ہمیں توفیق دی کہ ہم عبادت کریں. بہت سے ایسے بھی تھے جو رمضان کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ رمضان تھا کیا. وہ رمضان میں بھی ویسے ہی جیے جیسے عام دنوں میں جیتے تھے. لیکن جنہیں توفیق ملی اور رمضان کے جنہوں نے روزے رکھے، نمازوں کی پابندی کی اور برائیوں سے بچے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے اور اللہ نے انہیں توفیق دی. سب سے عظیم چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی، تب وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں کم سے کم اتنا تو کرنا ہے کہ بہت زیادہ برائی نہ کریں. یہ رمضان کا جو پورا مہینہ تھا یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا. ہم اس میں ٹرینڈ ہو گئے ہیں عبادت کو لے کر، اچھائیوں کو لے کر، اور بہت ساری تعلیمات کو مساجد میں درس ہوتے ہوں گے، ہم خود یوٹیوب پر درس سنتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بہت فری ہوتے ہیں نیکیوں کے لیے، عبادت کے لیے. تو ہم گھر میں بھی جب ہوتے ہیں تو موبائل پر بھی کوئی غلط چیز دیکھنے کی بجائے ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی عبادت اور علم ہم نے جمع کیا. تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس بڑھیا کی طرح ہو جائے جس نے سود تو کاٹا اور اس کے بعد اس کو ادھیڑ دیا. یہ سب سے بڑے بیوقوف ہم بنیں گے. اور جس بیوقوفہ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ تاریخ میں اس کا نام ہے، قرآن میں اس کی مثال دی گئی. یہ کتنی بڑی بیوقوف ہے. اب سوچیں اگر ہم بھی اسی طرح کریں کہ رمضان میں عبادت کریں اس کے بعد ساری نافرمانیاں کریں تو گویا ہم بھی اسی کی طرح ہو جائیں گے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آپ کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبد القادر، میں نے تمہارے لیے تمہاری نمازوں کو معاف کر دیا اور میں تمہارا رب ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے دیکھا نہیں، دنیا میں کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، کسی نے نہیں دیکھا. اب آواز آ رہی ہے، ہاتف ہے، یعنی جس کی آواز تو آ رہی ہو لیکن وہ نظر نہ آئے، اور وہ کہہ رہا ہے شیطان کہ عبد القادر تم نے بہت عبادتیں کی، بہت ریاضتیں کی، بہت بھوکے رہ لیے، لیکن اب سے یہ آفر ہے تمہارے لیے کہ ساری نمازیں تمہارے لیے فری ہے، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غوث پاک دیکھیے، یہاں پر بھی میں یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ بہت کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جب تقریر ہوتی ہے تب بھی عبادت کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں، اگر تقریر نہ ہوتی یعنی علم دین نہ ہوتا تو حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر اس بات کا اس طرح جواب نہ دے پاتے جیسا کہ انہوں نے دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عبادتیں کریں. اگر آپ 5% عبادت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ % نکالیے آپ علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ علم ہی ہے جو آپ کو صحیح راہ دکھائے گا. جب راہ دکھ جائے تو اب آپ کے اوپر ہے، چاہے اس پر چلنا چاہے چلے، نہ چلنا چاہے نہ چلے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا علم، یہ ان کا علم تھا، لیکن یہاں پر شیطان نے ان کو بھڑکایا، لیکن یہ ان کے علم سے وہ جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں نے تو قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، اور وہ نبی جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اور بروز محشر جنہیں رکھا جائے گا، جن کی وجہ سے شفاعت ہوگی لوگوں کی، یعنی محشر بھی بپا جو ہوگا وہ صرف اس لیے کہ حضور کی شان دکھائی جائے. یہی ہے پورا کچھ. اس نبی کو، اس پیارے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب اس وقت تک عبادت کرنا جب تک ظاہری دنیا سے تمہاری جان نہ چلی جائے، یعنی جب تک زندگی ہو تب تک تم عبادت کرنا. تو شیخ نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے
جو مقبول ہی مقبول ہے، بلکہ ان کی وجہ سے کئی لوگ کی سفارش ہوگی. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جب تک جان میں جان ہے میری عبادت کرتے رہنا، حتی یأتیک الیقین، جب تک موت نہ آ جائے. اور میں کون ہوں کہ جس کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے؟ بس یہ ان کا علم تھا، علم کے ذریعے انہوں نے پہچان لیا. لیکن یہاں بھی شیطان نے ہار نہیں مانی، اور پھر یہاں پر اس نے اگلا ہتھیار یہ ڈالا کہ عبد القادر تم کو اگر کسی نے آج بچایا ہے تو تمہارے علم نے بچایا ہے. تب انہوں نے جواب دیا کہ مردود میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچایا ہے. اس لیے مثال کے طور پر آپ نے 10 طرح کے علم حاصل کیے ہوں، 10 طرح کے علم، جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ 10 طرح کے علم سے کون سی بات بولی جانی چاہیے، اس بات کا علم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو بہت علم ہوتا ہے نا، لیکن ان کے پاس یہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ وہ پریزنٹ کیسے کریں. تو پریزنٹیشن بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، اور یہی سب سے بڑا فن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سکھاتا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے علماء بھی دیکھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ حضرت وہ فلاں کتاب، تو کہتے تھے کہ وہ جلا دو ہم دوسری لکھ دیں گے. اتنا بڑا علم، اتنی یاد ہوتی تھی. لیکن ان سے یہ کہو کہ ایسی کتاب آپ جلائیے مت بلکہ اس سے اچھی لکھ دیں، تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تفہیم کا مادہ بھی ہونا چاہیے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے کہ جب تک سانس چل رہی ہے محبوب عبادت کرتے رہو. ہم کون ہیں؟ ہم تو سب سفارش پہ چھوٹنے والے ہیں، ہماری تو بیل کروانے والے ہیں حضور، اور ان کو یہ حکم ہے کہ جب تک جان میں جان ہے عبادت کرنا. ہم کون ہیں جو صرف رمضان میں عبادت کرے اور باقی دن میں آزاد چھوٹے؟ اس چیز کا احساس انسان کو اگر ہو جائے تو کم سے کم اگر وہ نماز نہ بھی پڑھے. میں نے دیکھا کئی ایسے ہوتے ہیں محلے میں جو نکڑ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے ان کی 2 قسمیں کر لی. بہت سارے بولتے ہیں دیکھو نماز نہیں پڑھتے. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، وہ نماز نہیں. ابھی آپ اس کو بول دو تو کبھی نہیں پڑھے گا وہ. اس میں 2 قسمیں میں نے کی. ایک صاحب نے کہا کہ وہ فلاں صاحب کے ساتھ آپ رہتے ہیں، وہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کے ساتھ رہ کر؟ آپ مولانا صاحب ہیں اور اس کے ساتھ مطلب دیکھیے ایسا ہے کہ جس کے ساتھ میں رہتا ہوں وہ شاید ڈرائیور ہوگا یا سیلون میں کام کرتا ہوگا یا انجینئر ہوگا. اگر وہ سیلون میں کام کرتا ہو اور میں اس کو یہ کہوں، یہ ایڈوائز دوں کہ آپ جو ہے فلاں بلیڈ استعمال کرے کاٹنے کے لیے اور فلاں بلیڈ استعمال نہ کرے، تو وہ مجھ سے کہے گا کہ مولانا کیا دلیل ہے کہ فلاں بلیڈ اچھی نہیں ہے، یہ والی بلیڈ استعمال کیوں کرنی چاہیے. اور اگر وہ ڈرائیور ہے اور میں اس سے کہوں کہ یہ والی آپ آٹو نہ لیں بلکہ وہ والی آٹو لیں اس کمپنی کی، جو بھی اس میں الگ جو رہتا ہے سب اس میں قسمیں ہوتی ہے، کہ یہ کمپنی کی آٹو لے، وہ والی کمپنی کی آٹو نہ لے، تو اگر وہ ڈرائیور ہے آٹو ڈرائیور تو وہ کہے گا کہ آخر اس کمپنی میں کیا رکھا ہے اور اس میں کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان سبوں کو جب میں نے کہا نا کہ نماز پڑھو، نماز ہی میں سب کچھ ہے، تو ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. سبوں نے سر جھکا لیا. میں نے کہا 50% کام ہو گیا ہے، بندے نے تسلیم کر لیا یہ 50% کام ہے. تو جو نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس پر سوال جواب نہیں کرتے، سمجھنے کہ وہ 50% اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. اب 50% اپنے کو کام کیا کرنا ہے؟ محبت سے اس سے لانا ہے، کیونکہ اسے بات سمجھ میں آ گئی ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو وہ آپ سے جنگ کرتا، مشاجرہ کرتا. لیکن اس نے مشاجرہ نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ سر کو جھکا لیا. وہی اس کے پروفیشن سے جب بات ہوتی تو وہ بالکل سوال جواب کرتا. لیکن یہاں پر اسے پتا ہے، یعنی اس کا یقین ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، اسے پڑھنا چاہیے. تو جب اس کا یقین ہے تو 50% اس نے تسلیم کر لیا ہے. اب 50% ہمیں کیا محنت کرنی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لائے. کسی نے امام محمد غزالی، یعنی امام غزالی نہیں، حامد غزالی الگ ہیں، یہ ابھی کے عالم تھے، ماضی قریب کے، مصر کے. ان سے پوچھا کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ غور سے سنیے، نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے پوچھنے والا بھی بالکل اسی انداز سے پوچھنا چاہ رہا ہوگا کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے، تو آپ کچھ بتائیے اس کے بارے میں کہ کہاں اس کو جہنم کے کس طبقے میں ڈالا جائے گا اور کس طرح جلایا جائے گا تاکہ اسے ڈرایا جائے. آپ نے اس کا جواب دیا، دیکھیے بہت شاندار جواب ہے. آپ نے فرمایا کہ بے نمازی اور نماز نہ پڑھنے والے کا یہی حکم ہے
کہ آپ اس کو نماز پڑھنے لے جاؤ. اس کا یہی حکم ہے اور کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے کہ نماز اور عبادت توفیق سے ہوتی ہے. آپ اس کو لاکھ گالیاں دے دے کوس لے نہیں پڑھ سکتا جب تک اسے توفیق نہ ملے. بس اس سے اللہ کی محبت کی باتیں کرے. جب اسے محبت سمجھ میں آ جائے گی نا تو یہاں پر آنا بار نہیں گزرے گا. ورنہ اگر آپ اسے کھینچ کر لا رہے ہیں تو اسی وقت آئے گا وہ, اور اس لیے آئے گا کہ آپ لائے ہیں. یہاں پہ بھی آنا اس کا بیکار ہوا اس لیے کہ وہ میرے لحاظ میں آیا, اللہ کے لیے نہیں آیا. تو اب اس کا آنا کیا فائدے کا. تو یہ چیزیں جو روحانیت ہے ان چیزوں کو ضرور زندہ کرنا چاہیے. اس کے لیے وقت ضرور لگے گا, لیکن جس دن بندہ آ گیا تو اس کے بعد وہ بوڑھا ہونے تک کی نماز پڑھے گا. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ماحول بنا لیا اور امامہ بھی بنوا لیا اور کرتا بھی پہنا دیا, جبہ بھی پہنا دیا, داڑھی بھی رکھوا لی, اور پھر سال 2 سال بعد, یہ تجربہ ہے میرا, میں نے دیکھا ہے, سال 2 سال 3 سال کے بعد وہ کسی بوٹیک میں جو ہے ایک الگ ہی ویو میں بیٹھا ہوا ہے, ایک الگ ہی لک میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب تو وہ ایسا چلا گیا ہے سر کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتا. اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو پینٹ ٹی شرٹ میں رکھتے. پینٹ ٹی شرٹ کوئی حرام کام نہیں ہے. اگر حرام ہوتا تو یہاں کوئی پہنتا نہیں اور نہ کوئی بیچتا, تو وہ حرام نہیں. آپ اسے پینٹ ٹی شرٹ میں, نہیں داڑھی رکھتا ہے کوئی حرج نہیں. داڑھی فرض نہیں, اس سے پہلے نماز فرض ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اسے فرض کی طرف لائیے. جب وہ فرض ادا کر لے پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف لے جائیے. یا کوئی بچہ آپ نے دیکھا ہے جو پیدا ہوتے ہی چلنے لگا ہو؟ فطرت ہے کہ بندہ پہلے بیٹھا رہتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنوں پہ آتا ہے, اس کے بعد وہ لڑک کر چڑھنا شروع کرتا ہے بالکل کنگ کونگ کی طرح, اور پھر آہستہ آہستہ وہ دوڑنا شروع کرتا ہے. تو جب یہ فطرت ہے تو آپ جو کام کر رہے ہو کہ بھائی یہ ابھی سدھرنا چاہیے. باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اب کل کی کل سدھر جانا چاہیے, کیونکہ میں خود ہی کل سدھرا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ کل کی کل میرا بچہ نماز پڑھنا چاہیے, کیونکہ مجھ کو سمجھ میں آ گئی ہے نماز. آپ کو کب آئی ہے نماز, ذرا آپ اپنی عمر کا حساب کریں کہ آپ کو کب سمجھ میں آئی نماز. تو آپ کا بچہ کیسے کل سمجھ لے گا. تو اس لیے یہ چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم عبادت تو کریں لیکن تسلسل کے ساتھ. اور یہ کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی, جب محبت سے پکارا جائے گا تبھی یہ چیز پیدا ہو سکے گی. ایک آخری حدیث میں بیان کر دوں جس میں ایک صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں کہ اس کے بعد میں کوئی بات پوچھنے کا مجاز نہ رہوں کسی سے, یعنی پھر اس کے بعد کوئی اور چیز اسلام میں کسی اور سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے. ایسی بالکل اینٹک چیز بتا دیں کہ اب اس کے بعد دوسری کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. حضور نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم. حضور نے فرمایا تم کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر ڈٹے رہو. کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر ڈٹے رہو. ایمان کے جو تقاضے ہیں, ایمان کے جو تقاضے ہیں, جو اس کی کنڈیشنز ہے, اس کو آپ فالو کرو. یعنی نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, والدین کی فرما برداری ہے, جھوٹ نہ بولنا ہے, گناہ نہ کرنا ہے, ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے. یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں. تو آپ نے جب آمنت باللہ کہا ہے تو اس کے بعد اگلا مقام کیا ہے کہ اس پر ڈٹے رہیں. اب اگر سچ بولنے پر آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ میں نے آمنت باللہ کہہ دیا ہے, اور اسی نے کہا ہے کہ اگر تم ایمان پر ڈٹے رہے تو تمہارا ذمہ میں نے لے لیا ہے. لیٹ ضرور ہوگا, اور وہ لیٹ صرف آزمائش کے لیے ہے. لیٹ ضرور ہوگا لیکن وہ آزمائش کے لیے کہ دیکھیں کب تک ٹھہرتا ہے, کیونکہ استقامت کرامت سے اونچی ہے. استقامت جو ہے وہ کرامت سے بہت اونچی ہے. جب آدمی مستقیم ہو جاتا ہے, اسی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے, جب آدمی پرماننٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عبادت میں جو لطف اس کو آتا ہے وہ وہی جانتا ہے. بہت سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے, انہیں میں تو نہیں جانتا, میں اور اپنے محلوں میں جانتا ہوں کہ وہ جوانی سے عبادت کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا پابندی سے عبادت کرتے ہیں, اور کسی کے لینے دینے بھی بہت سارے عبادت کرتے ہیں اگر پابندی سے, تو بیچارے وہ دوسرے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میں تو کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا ہے, ساری عبادت گئی کھڈے میں اس کی. یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اگر عبادت کر رہا ہے بہت پابندی سے, اور اس نے کہا کہ دیکھیے الحمدللہ, اور ان کو دیکھیے سبحان اللہ, تو آپ کی ساری عبادت جو ہے وہ بالکل لیس ہے, وہ نیل ہو گئی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو آپ اپنا سوچیں. اور میں آپ کو بتاؤں, کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت عبادت کرنے کے بعد دوسروں کو چڑھاتے ہیں یا دوسروں کو بلاتے ہیں اس طرح سے کہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں, تو وہ دور بھاگتا ہے. جبکہ میں نے بہت سارے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت عبادت کرتے ہیں, صرف ان کو دیکھ کر اور ان کی عزت کر کر کے لوگ عبادت کرنے لگ گئے. یعنی کال یعنی بولنے کا اثر سب سے زیادہ
اس سے زیادہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ عمل کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک سائیکولوجی میں آپ کو بتا کر رخصت ہو جاؤں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھیں. رکھیے, سینے پر رکھیے ہاتھ. یہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں, سینے پر. اب سر پر, سینے پر, سر پر, سر پر. میں نے کیا کہا؟ سر پر. اور آپ نے کہاں رکھا؟ کیونکہ آپ نے مجھے دیکھا کرتا ہوا. تو جو آپ کرتے ہیں نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے بنسبت اس کے جو آپ بولتے ہیں. تو عبادت میں لگے رہیے, آپ کو دیکھتے دیکھتے وہ جو نور نکلے گا انشاءاللہ ہمارے جوان بھی آپ کے قریب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.